الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا في موضع آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمع، عزیزان گرامی، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے جتنے بھی عازمین حج ہے، جو حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جانے والے ہیں، ابھی وہی موسم چل رہا ہے. ہر جگہ سے پوری تیاری چل رہی ہے، ٹریننگ چل رہی ہے، اور ان مہمانوں کو جو اللہ کے مہمان ہیں انہیں بھیجنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جن کو اللہ تعالیٰ حج مبرور سے نوازے اور حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. تو آج کے جمعے میں حج کے تعلق سے تو بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب موقع ملے گا بات ہوگی. لیکن جس گھر کی طرف ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو سب سے پہلا گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے پہلا گھر، وہ خانہ کعبہ جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا تھا، جو پانچوں وقت کی نماز ہم اور آپ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اور آپ اسی خانہ کعبہ کے تعلق سے سنیں گے کہ آخر اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کا وجود کب آیا تھا اور اس گھر کی تعمیر کتنی بار ہو چکی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پورے اس وقت سے لے کر اب تک کتنی بار تعمیر ہو چکی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کن حالات سے اللہ کا یہ گھر گزرا ہے، انشاءاللہ اسی تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ، یہی مہینے ہیں. تو خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو سب سے پہلا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر انسانوں کو اللہ نے دیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے. اس کا پس منظر ہم اور آپ سنیں گے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، جنت میں انہوں نے وقت گزارا، فرشتوں کے درمیان میں وقت گزارا، کیا زندگی تھی. لیکن ایک سہو، ایک چھوٹی سی بھول کہیے، نتیجہ یہ ہوا اللہ کا نظام، اللہ کو نظام چلانا تھا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا. اور پورا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے معلوم ہے، ہم آپ جانتے ہیں. آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور آسمانی مخلوق کے لیے جو گھر بنایا ہے اسے بیت معمور کہا جاتا ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے وہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے وہ ماحول دیکھا تھا، وقت دیکھا تھا، وہ نورانی ماحول دیکھا تھا
لیکن دنیا میں جب اللہ نے انہیں بھیجا تو یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا گھر نظر نہیں آیا جہاں یکسو ہو کر ایک ساتھ دل کو جمع کر اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ کو یاد کر سکے۔ وحشت سی ہو رہی تھی، ایک وحشت سی ہو رہی تھی۔ انسان کے اندر جب دینداری آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے اور تقویٰ آتا ہے، اور جب اسے مخالف ماحول ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کس ماحول میں ہم آ گئے۔ انسان جب نورانی ماحول سے نکلتا ہے تو اس انسان کے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، ایک دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی گھر دیجیے بنا کے جہاں میں تجھے یاد کر سکوں، میں تیری عبادت کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اور ان کی مدد سے اللہ کا پہلا گھر جو خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے، جو مکہ کے اندر ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 پہاڑوں کی مدد سے وہ اللہ کا گھر بنایا۔ ایک اللہ نے گھر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے آدم تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے، اس لیے اس کو آباد رکھنا، اسے صاف ستھرا رکھنا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی پہلی تعمیر تھی۔ پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اس کے بعد اس گھر کو آباد کیا ان کی اولاد نے، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی نسل سے جو انبیاء آئے، ان کی اولادیں آئے، اللہ کے اس گھر کو سنبھالے رکھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، ہم آپ بھی جانتے ہیں طوفان نوح، جو پوری دنیا سیلاب میں غرق ہو گئی تھی، پوری دنیا سیلاب سے ہی باڑھ ہی باڑھ ہے، سیلاب ہی سیلاب ہے۔ وہ واقعہ بھی ہمارا آپ جانتے ہیں۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ 950 سال تک کتنی عمریں ہوا کرتی تھی، ان کی قد و قامت بھی ویسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب سیلاب آتا ہے، پوری دنیا غرق ہو گئی ہے، سیلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا کہ کشتی بناؤ، پورا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ کشتی بنائی جاتی ہے اور 80 افراد جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تھا، 80 افراد کو اس پر سوار کیا جاتا ہے۔ وہ 80 افراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، ایک نئی دنیا، پوری دنیا سیلاب کی زد میں آ گئی تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم سے دنیا کو آباد کیا تھا، انسانوں کی نسلوں کو آباد کیا، آگے بڑھایا تھا، لیکن پوری انسانیت سیلاب کی زد میں آ گئی تھی، غرق ہو گئی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، لیکن حضرت نوح کے بعد دنیا آباد ہوتی ہے، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ابھی جو ماحول چل رہا ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی جمعے یہ واقعہ بھی آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، باپ بیٹے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ اللہ کا جو گھر جو خانہ کعبہ ہے بالکل نام و نشان مٹ چکا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اس طوفان اور اس سیلاب میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو آباد کرو اور اسے بساؤ، اسے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد کو اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیاد ڈال نہیں رہے تھے، بنیاد ڈالنا الگ بات ہے اور بنیاد کے اوپر مکان اٹھانا الگ بات، ہم آپ بھی جانتے ہیں۔ بنیاد پہلے سے موجود تھی، قواعد کے معنی آتے ہیں بنیاد، جو ہم آپ ڈالتے ہیں، بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس کے اوپر مکان بنانا تھا، اللہ کے گھر کو، اس عمارت کو بنانا تھا، اور وہی کام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے یاد کیجئے اس گھڑی کو، یعنی اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کے گھر کی تعمیر میں یا کسی بھی اعتبار سے جب حصہ لیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یادگار بنا دیتے ہیں، اور قیامت تک اس انسان کے نام کو اللہ زندہ رکھتے ہیں۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام باقی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ چنانچہ
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ بنیاد چونکہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ بنیاد ہے کہاں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد کو تلاشا اور اس کے بعد اسی بنیاد کے اوپر مکان کو کھڑا کیا جو اللہ کا گھر ہے۔ یہ دوسری تعمیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مستری کے کام کر رہے تھے، اینٹا جوڑنے کا جو کام جو کرتا ہے مستری ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اینٹا اٹھا کر دے رہے تھے، باپ اور بیٹا۔ کتنا عظیم الشان کام ہے، کیا وہ لمحہ ہوگا۔ اور جس اینٹ پر یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر کی دیوار کو وہ جوڑ رہے تھے، اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جو دیوار اونچی ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، وہ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں کہاں بانس کہاں سیڑھی، یہ تو زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مسالہ بناتے، اور اس طرح سے 5 پہاڑوں کی مدد کے ذریعے سے اللہ کا یہ گھر مکمل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، تم اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو، لوگوں کو آواز دو کہ اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے، اور وہ آئے طواف کرے، حج کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میاں، مائک کا تو زمانہ نہیں تھا، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ایک آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے، طواف کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، حج کرنے آ جاؤ۔ اس آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ان تمام ارواحوں تک پہنچا دیا جن کو اللہ تعالیٰ حج کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اور جب اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز لگائی اور ندا لگائی، تو جن کو اللہ نے مقدر میں رکھا تھا حج کرنا، انہوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ ترانہ ہے، یہ حجاج کرام کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا ہوگا اسے اللہ 1 مرتبہ حج نصیب فرمائیں گے، اور جنہوں نے 2 مرتبہ کہا ہوگا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ بالترتیب اسی طرح سمجھ لیجیے، خوش نصیب ہے وہ انسان، اور خوش نصیب ہے وہ ارواح، وہ نفوس جنہوں نے حضرت ابراہیم کی ندا اور صدا پر دمادم لبیک کہا ہوگا، کئی بار لبیک کہا ہوگا، اور انہیں کئی بار اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دوسری تعمیر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوتے ہیں تو ایک دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ یعنی عاجزی کی انتہا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کمال نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے موقع دیا اللہ کے گھر کی، اپنے گھر کی خدمت کا، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف تیری توفیق سے ہی یہ گھر مکمل ہوا، اور مجھے تو نے توفیق دیا اور یہ گھر مکمل ہوا۔ انسان کو اگر اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے تو انسان اسے خوش نصیبی سمجھے، اللہ کی توفیق سمجھے، یہ نہیں کہ کچھ اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے جیسا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا تھی۔ یہ دوسری تعمیر ہے۔ اور تیسری تعمیر، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی ہوتی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو چھت نہیں تھا، اور دروازہ اتنا نیچا ہو گیا تھا کہ بارش کے موسم میں پانی اندر آ جایا کرتا تھا، دیواریں کمزور ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشانیاں ہوا کرتی تھی، اہل مکہ کو بہت پریشانیاں ہوا کرتی تھی۔ بارش کے موسم میں دروازہ بوسیدہ ہو گیا تھا، یہ دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی، بارش کے موسم میں پانی آ جایا کرتا تھا، چھت نہیں تھا، کسی طرح سے اللہ کے گھر کا وہ طواف کیا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن قریش نے یہ ہمت کی، اہل قریش نے یہ ہمت کی کہ اللہ کے گھر کو دوبارہ بنایا جائے۔ یہ تیسری تعمیر ہے اللہ کے گھر کی، اور یہ اس وقت ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی ہے، اور 5 سال کے بعد نبوت ملنی ہے۔ چنانچہ قریش نے تمام رؤسائے مکہ کو بلایا، تمام قبیلے کے سردار کو بلایا، اور یہ مطالبہ رکھا کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے۔ بنائے ابراہیم جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا وہ چھت نہیں تھا، اور دیواریں اتنی بوسیدہ ہو گئی تھی، دروازے نیچے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مرور زمانہ کی وجہ سے، زمانہ لمبا زمانہ، آج ہم گھر بنائیں 10 سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ روڈ اونچا ہو گیا، گھر نیچا ہو گیا۔ آپ دیکھیے نا، آج گھر بناتے ہیں 10 سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ میرا گھر نیچا ہو گیا،
جب آپ گھر بنا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورے محلے میں سب سے اونچا گھر میرا ہی ہے. پھر 10 سال کی بات ہے, وہاں تو کئی سو سال گزر گئے تھے. چنانچہ تمام روسائے قریش, روسائے مکہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے. لیکن بنانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مرحوم حضرت عبداللہ کے جو ماموں تھے ابو امیہ بن عمرو مخزومی, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تمام لوگوں سے کہا, ابو وہب بن عمرو مخزومی, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, یہ اللہ کا گھر, اللہ بھی پاک ہے, اللہ کا گھر بھی پاک ہے, لہٰذا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی قبیلہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حرام مال نہیں لگائے گا, رشوت کا مال نہیں لگائے گا, زنا اور چوری کا مال نہیں لگائے گا, ڈکیتی کا مال نہیں لگائے گا. جو پاک ہو, صاف ہو, ستھرا ہو, حلال کمائی کا جو پیسہ ہو وہ اللہ کے گھر میں لگائے. یہ اعلان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مرحوم کے ماموں جان جو ابو وہب بن عمرو مخزومی تھے. چنانچہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے گھر کو بنانے کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں ہو گیا کہ آخر جو گھر پہلے سے موجود ہے اس گھر کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے پھاوڑا کون چلائے گا؟ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. سب کو ڈر لگ رہا تھا کہ آخر یہ جو اللہ کا گھر ہے کیسے توڑے ہم, اس گھر پہ ہم پھاوڑا کیسے لگائے. ہمت نہیں ہو رہی تھی, جبکہ وہ تخریب برائے تعمیر تھی, یعنی وہ گھر کو اس لیے توڑا جا رہا تھا تاکہ دوبارہ اچھے سے بنائے, لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. ایک مشہور صحابی ہے اور اسلام کے بڑے جنریل ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ان کے والد تھے ولید بن مغیرہ. انہوں نے ہمت کیا اور کہا کہ میں پہلے پھاوڑا چلاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلاؤ. انہوں نے دعا کی اللہم لا نرید الا الخیر, اللہم لا نرید الا الخیر. یہ تیسری تعمیر کے بعد چل رہی ہے. اب 5 مرتبہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی ہے, 2 اور باقی ہے, سنتے رہیے. انہوں نے دعا کی اللہم لا نرید الا الخیر, اے اللہ ہم کوئی برائی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, کوئی ہمارا غلط ارادہ نہیں ہے, ہم اچھا ارادہ رکھتے ہیں, اس لیے آپ ہم کو آفت سے بچا لیجئے گا, اللہ کے گھر کو بننے دیجیے. چنانچہ ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے انہوں نے پھاوڑا چلایا اور دیوار کے ایک حصے کو شہید کر دیا, شہید کیا. لوگوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو. رات بھر چھوڑ دیا گیا اس انتظار میں کہ اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہوگا, یعنی اللہ کے گھر کو شہید کرنا اللہ کو اگر منظور نہیں ہوگا تو ولید بن مغیرہ کے اوپر رات میں ضرور کوئی آفت آئے گی, کوئی مصیبت میں وہ مبتلا ہوگا. اگر اللہ کو منظور ہوگا اور ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں اچھی ہوں گی, خیر اور بھلائی کا ہم نے ارادہ کیا ہے, تو کوئی آفت اور کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی. رات بھر انہوں نے انتظار کیا اور جب صبح ولید بن مغیرہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے آتے ہیں اور کہا کہ بڑی اچھی نیند آ جائی, آج کی رات بہت اچھی رات گزری ہے, کوئی آفت نہیں. لوگوں نے سوچا کہ اللہ کو یہ ہمارا یہ ارادہ اور یہ جو اقدام ہے اللہ کو منظور ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو تعمیر کی گئی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے گھر کو اتنی محبت سے بنایا. ہمارا بھی اللہ کے گھر کو جب بنانے کی بات آتی ہے تو متحد ہو جاتے ہیں, اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں اور بڑی محبت سے بناتے ہیں. لیکن کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ جہاں سارے لوگ اپنے لوگوں کو الگ لے کر سائڈ ہو جاتے ہیں, اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. وہی ہوا, اللہ کا گھر مکمل بن چکا ہے لیکن حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آئی تو یہ شرف کی بات تھی, عزت کی بات تھی, یہ شرف و عزت کی بات تھی. اب سارے قبائل کے لوگوں نے کہا کہ ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے. تلواریں نکل آئی. اتنی محبت کا ثبوت دیا تھا, اتحاد کا ثبوت دیا تھا, لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو وہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا, وہ محبت نفرت میں بدل گئی اور سارے لوگ تن گئے کہ نہیں ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے, ہمارا قبیلہ آگے رہے گا, ہمارا جھنڈا آگے رہے گا. یہ انسان کے اندر فطری عادت ہوتی ہے. چنانچہ 3 دن 4 دن گزر گئے, کوئی حل نہیں ہو رہا تھا. قریش کے ایک معمر اور سن رسیدہ شخص تھے جن کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی. ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی جو قریش کے بڑے معمر اور سن رسیدہ شخص تھے, انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں ایک رائے دیتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر تمہیں منظور ہو تو عمل کرنا, نہیں تو جو من میں آئے وہ کرنا. ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی جو معمر اور سن رسیدہ شخص تھے انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اس معاملے کو ہم اس آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں جو کل صبح سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے گا, یعنی اللہ کے گھر میں جو سب سے پہلے صبح آئے گا اس کو ہم اپنا فیصل مان لیں گے, وہ جو کہے گا ہم اس پر راضی ہو جائیں گے. سارے لوگوں کو یہ رائے بڑی پسند آئی, سارے لوگوں کو یہ رائے بڑی پسند آئی.
آگے بات کو میں بڑھاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بزرگوں سے، آپ کو اپنے داداؤں سے، چاچاؤں سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو مشکل میں یہی لوگ نکالتے ہیں، اس لیے آپ ہمیشہ ان لوگوں سے جڑے رہیں، ان کے راہ، ان کا مشورہ، ان کا وچار لیتے رہیں، ان کو ساتھ میں رکھیں۔ ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے تو ہمارے درمیان جو معمر لوگ ہوتے ہیں، جو سن رسیدہ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے، جو تجربہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، دنیا دیکھا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو مشکلوں سے بچائیں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ کل صبح جو آئے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا، اور وہ جیسے کہے گا، جس طرح کہے گا، ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے اور سارے لوگ بھاگے آتے ہیں، دوڑے ہوئے آتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچیں گے، ہم پہلے پہنچیں گے۔ اور ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا ہے کہ بچپن سے شب گزاری کی عادت تھی، شب گزاری کی اور تہجد کی عادت تھی، رات میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے تھی۔ چنانچہ جب سارے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں۔ سبوں نے کہا کہ ھذا محمد الامین رضینا ھذا محمد الامین، ھذا محمد الامین رضینا ھذا محمد الامین، یہ تو امین ہے، یہ صادق ہے، یہ محمد ہے۔ آج یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ اب پوری کمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ چاہتے تو اکیلے اٹھاتے اور رکھ دیتے اور سارا نام جتنا اپنے نام کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ ایک چادر منگوائی اور چادر منگانے کے بعد اس میں حجر اسود کو رکھا، اور اس کے بعد سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سارے لوگ کونے کو پکڑ لیا۔ سارے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا، سارے سرداروں نے چادر کے کونے کو پکڑ کے جہاں رکھنا تھا وہاں لایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اٹھا کر جو ہے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی، بڑا اختلاف ہونے والا تھا، لڑائی ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے اسے دور کر دیا۔ یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اور چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جب خلیفہ بنتے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو زمانہ خلافت میں انہوں نے اللہ کے گھر کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسے دوبارہ اللہ کے گھر کو بنایا۔ یہ چوتھی مرتبہ اللہ کے گھر کو بنایا گیا تھا۔ اور آخری اور پانچویں مرتبہ جو اولین اور آخرین میں ظلم و جور کے لیے جو مشہور ہے، حجاج بن یوسف، جس کا ظلم آج تک ہے، لیکن اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروائی۔ لیکن اصل جو تعمیر ہے یہ 5 ہے۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم کے زمانے میں، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اور تیسری تعمیر نبوت سے پہلے 35 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال تھی، اور چوتھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے زمانے میں، اور آخری اور پانچویں جو تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی وہ ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ یہ 5 تعمیریں ہیں۔ ویسے تو بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 تعمیریں ہیں، لیکن جو اصل جو تعمیر ہے یہی 5 ہے، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی تعمیر ہوتی رہی۔ تو یہ گھر جس کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کو آج ابتدائے عالم سے آج تک 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر تھا، چونکہ ہم اور آپ تو صرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو انسان خوش نصیب حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کے اس گھر کو دیکھتا ہے، لیکن آخر اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر، وہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حج کا موسم ہے، بات آتی رہے گی۔ حالات حاضرہ کے تعلق سے بھی کچھ بات کرنی تھی، انتخابی ماحول تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ حالات حاضرہ کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔